لوگ کہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. یہ غلط بات ہے. اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے، سچے دل کے ساتھ اگر رجوع اللہ کرتے اور سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف اگر وہ آتے، اللہ ان کے لیے دروازے کھولتا، اللہ ان کے لیے اپنی طرف آنا آسان بنا دیتا. لیکن یہ سچ نہیں بولتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سدھرنا چاہتے نہیں ہیں، یہ حق اور سچ کے راستے پر آنا چاہتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر یہ اپنے دعوے میں اخلاص رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رجوع اللہ کو آسان کر دیتا، اپنی طرف آنا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا. گناہوں کی زندگی سے نیکیوں کی زندگی کی طرف آنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بالکل آسان کر دیتا. دیکھیے جناب یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے ہر قسم کے داؤ چلا لیے اور پھر بالآخر جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر اس کمرے میں، اس بند حجرے کے اندر کمرہ در کمرہ در کمرہ در کمرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے حسن و جمال پر بڑی فریفتہ تھی زلیخا. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو زلیخا پر اولاً شیطان حاوی ہو گیا اور وہ چاہتی تھی کہ اپنا منہ کالا کرے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اتنی بات تو بنیادی عقیدے کی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک و صاف. بھئی جو قوم کو، جو امت کو، جو اللہ کے بندوں کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے آیا ہو وہ خود گناہ میں پڑ جائے، یہ پاسبل کا ہے، یہ ممکن کا. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو نافرمانی سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، وہ خود گناہوں کی گندگی سے بالکل پاک و صاف، نہ گناہ کبیرہ اور نہ ہی گناہ صغیرہ. فرشتوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے کسی بھی قسم کے گناہ کا صدور ممکن، اونچی آواز سے ممکن کہلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ عقیدہ دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے. بچے بھی اگر بیٹھے ہوں تو یہ عقیدہ انہیں بھی یاد ہو جائے کہ گناہ کا صدور کسی بھی نبی سے ممکن، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں. اب جب یوسف علیہ السلام بند کمرے کے اندر، کمرہ، اب وہ کسی کمرے میں، پھر کسی کمرے میں، پھر کسی کمرے میں. اب جب زلیخا نے اپنے گناہ کا ارادہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظاہر فرمایا، جب گناہ کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. اب جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی تو جناب یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دوڑنا شروع کیا. کیا کیا؟ اونچی آواز سے دوڑنا شروع کیا. لیکن دوڑے تو کہاں دوڑے، بھاگے تو کہاں بھاگے، سارے دروازے بند، سارے دروازے مقفل. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو کہاں بھاگے. لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کیا، آپ جس دروازے کے پاس جاتے تالا بھی خود کھل جاتا، دروازہ بھی خود کھل جاتا. مانا یہ ہوا کہ یوسف گناہ کو چھوڑ کر بھاگنا تیرا کام ہے، بند دروازوں کو کھولنا رب کا کام ہے. تو کوئی اپنے عمل میں اخلاص پیدا تو کرے، اللہ کی طرف آنا تو چاہے، پھر دیکھو اللہ اس کے لیے کیسے راستے بناتا ہے، اپنی طرف آنا کیسا آسان کرتا ہے، توبہ کرنا، رجوع اللہ، اللہ اس کے لیے کیسا آسان فرماتا ہے.